اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم، اس کا عنوان ہے رامائن کا ایک سین۔ اس کے 12 اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ آج ہم 13ویں بند سے شروع کر رہے ہیں۔ 13واں بند ہے: دیکھے ہیں اس سے بڑھ کے زمانے نے انقلاب، جن سے کہ بے گناہوں کی عمریں ہوئی خراب۔ سوزے دلوں سے قلب و جگر ہو گئے کباب، پیری مٹی کسی کی کسی کا مٹا شباب۔ کچھ بن نہیں پڑا جو نصیبے بگڑ پڑے، وہ بجلیاں گریں کہ برے گھر اجڑ گئے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں، اس دنیا نے تو کیا کیا دیکھا ہے، یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ بے گناہوں کی عمریں تباہ ہو گئی، انہیں بغیر کسی جرم کے سزائیں جھیلنی پڑی، اور اندر کے غموں نے لوگوں کے دل اور جگر جلا کر کباب کر دیے ہیں۔ کسی کا بڑھاپا برباد ہو گیا اور کسی کی جوانی برباد ہو گئی۔ جن کی قسمت روٹ جاتی ہے تو پھر انسان سے کچھ نہیں بن پاتا۔ ایسی ایسی بجلیاں گرتی ہیں کہ بھرے گھر اجڑ کر رہ جاتے ہیں۔ 14 بند ہے: ماں باپ منہ دیکھتے تھے جن کا ہر گھڑی، قائم تھے جن کے دم سے امیدیں بڑی بڑی۔ دامن پہ جن کے گرد بھی اڑ کر نہیں پڑی، ماری نہ جن کو خواب میں بھی پھول کی چھڑی۔ محروم جب وہ گل ہوئے رنگے حیات سے، ان کو جلا کے خاک کیا اپنے بات سے۔ چک بست اس بند میں فرماتے ہیں، مزید صبر کی تلقین کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں اور وہ پل بھر کے لیے بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دور ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ان کے دامن پر کبھی دھول بھی جمنے نہیں دیتے۔ انہوں نے خواب میں بھی مارا یا پیٹا نہیں ہوتا ہے، یعنی جو ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں انہیں موت ان سے چھین کر لے جاتی ہے اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی لاشوں کو جلانا پڑتا ہے۔ 15واں بند ہے: کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال۔ ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا مٹتا گیا خیال۔ ہاں کچھ دنوں کو نوح ماتم ہوا کیا، آخر کو روکے بیٹھ رہے اور کیا کیا۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں، ان ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس دکھ سے اب ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ کچھ ماہ وصال گزرنے کے بعد ہی ان کے دلوں سے جدائی کا خیال کم ہوتا گیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ دنوں تک انہوں نے ماتم کیا، روئے چلائے، لیکن آخر کار رو دو کے صبر ہی کرنا پڑا۔ صبر کے علاوہ انہوں کے کیا کیا، یعنی سوائے صبر کے وہ کر بھی کیا کر سکتے تھے۔ 16واں بند: پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محسن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آف کردگار۔ مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہ گار، یہ جانتے نہیں وہ ہے دانائے روزگار۔ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے
امر رضا میں جو خم رہے۔ شاعر فرماتے ہیں جس پر دکھوں اور مصیبتوں کا بوجھ پڑتا ہے اس سے خدا صبر بھی عطا کرتا ہے۔ انسان مایوس ہو جائے تو گنہگار ہوتا ہے۔ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ خدا زمانے کے غم کا علاج کرنے والا ہے، دنیا والوں کے دکھ مٹانے والا ہے؟ انسان کو چاہے کہ وہ اس کے بنائے راستے سے ڈگمگائے نہیں بلکہ اس کی خوشی میں خوش رہے۔ گردن تو وہی ہے جو خدا کی منشا اور مرضی میں جھکی رہے۔ گویا انسان کو خدا جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے اور اس کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ 17واں بند، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، ہوتے ہیں بات کرنے میں 14 برس تمام، قائم امیدی سے ہے دنیا ہے جس کا نام، اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مفر نہیں، کیا ہوگا تو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں۔ فرماتے ہیں رام چندر جی ماں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کوئی بڑا دکھ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنواس کے بعد تو خوشی خوشی ہم نے گھر ہی واپس لوٹنا ہے۔ 14 سال کوئی بڑا عرصہ تو نہیں ہے، جلدی ختم ہو جائے گا۔ دنیا تو امید پر ہی قائم ہے، اور ایسے تو دکھوں اور مصیبتوں سے کسی کو نجات حاصل نہیں ہے، کب کیا ہوگا کس کو کیا پتہ۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائیگاں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، ملتے ہیں دستے یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ چکبست فرماتے ہیں باغباں تو پھولوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، اور وہ پھولوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اسے پھولوں سے پڑنے والی دھوپ اور شبنم بھی ناگوار گزرتی ہے، لیکن کبھی جب باغ اچانک رنگ بدلتا ہے تو وہ پھول ہزار پردوں میں بھی ہوں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو ان پھولوں کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں انہیں ان کی بربادی پر نا امیدی سے ہاتھ ملنے پڑتے ہیں، جیسے پت جڑ کے زرد اور خشک پتے ہوا چلنے پر اپنی بربادی کے دکھ سے ہاتھ ملتے ہیں۔ یہاں دستیاس ملنے کو برگ خزاں سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ خزاں کے موسم میں جب باد خزاں چلتی ہے تو زرد اور خشک پتے ہوا سے فوراً ہلنے لگتے ہیں، اور خشک ہونے کی وجہ سے ان میں ہلکی سرسراہٹ یعنی آواز پیدا ہوتی ہے، جس سے شاعر ان کا ہاتھ ملنا کہتا ہے۔ شاخ سے جدا ہونے کے غم کے سبب وہ ہاتھ ملتے ہیں، اسی طرح وہ باغبان جس کے باغ کے پھول اچانک کسی وجہ سے پامال ہو گئے ہوں، وہ دکھ بے چینی اور نا امیدی کی حالت میں برگ خزاں کی طرح ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کا غماز ہے کہ چکبست کس قدر ڈوب کر شعر کہتے تھے۔ 18واں بند، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار، دیکھو یہ قدرتی چمن آرائے روزگار، وہ ابر و بار وہ برف میں رہتے ہیں برقرار، ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موجے معصوم بنتی ہیں جوں کا نسیم کا۔ رام چندر جی کی والدہ محترم کی دہرس بندانے کے لیے اس بند میں بھی چکبست بیٹے کی زبان سے پرتاثیر انداز میں گویا ہوتے ہیں کہ جنگل میں جو بے شمار پھول کھلتے ہیں ان کی بہار کا دار و مدار محنت پر نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بارشوں اور برف باری میں بھی برقرار رہتے ہیں، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ پاتا، چونکہ ان پر خدا کا فضل اور اس کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے زہریلی ہوا کے جھونکے بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بلکہ ان کے لیے صبح کی تازہ ہوا کا کام کرتے ہیں۔ 19واں بند اور آخری بند، اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر،
جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامن دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ اس میں چک بست فرماتے ہیں ہماری نظر بھی تو اسی خدا کارساز پر ہے جو سب کے کام بنانے والا ہے۔ وہ چاہے تو جنگل کا گلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ ان کے ہر دور اور مشکل کو سمجھتا ہے، اور وہی مشکلوں اور دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ اگر اس کرم ہم پر رہے گا تو ہمارے لیے جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا، اور ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس نظم کا جو ہم نے شعر پڑھے، اس کے تشریح دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ نظم ہماری اختتام ہوئی۔ انشاءاللہ کل میں اسی نظم کے مشقی سوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔